Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to Learning Management System Superior Group of Colleges. मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार भट्ट और आज हम कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम कंप्यूटर की डेफिनेशन, डेटा इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का लेक्चर इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें आज हमने कंप्यूटर में मौजूद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो भी एक मुकम्मल सिस्टम होता है, यानी जिस तरह एक आम सिस्टम की बात हम करते हैं तो जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, तो कंप्यूटर भी इटसेल्फ एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलकर यूज़र के टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर को अगर हम देखें तो इसके 2 बड़े हिस्से होते हैं, एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और दूसरा कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों मिलकर ही पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो आज के इस टॉपिक पर हमने डिस्कस करना है कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं। तो इनका कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर के बारे में। जितने भी फिज़िकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, मॉनिटर हैं, प्रिंटर्स हैं, हार्ड डिस्क है, ये तमाम के तमाम जो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और ऐसे कंपोनेंट्स इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जो जिस्मानी तौर पे मौजूद हों, हमें नज़र आ रहे हों, जिन्हें हम फील कर सकते हो, जिन्हें हम टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी टेंजिबल कंपोनेंट्स, जितने भी टचेबल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच करके फील कर सकते हैं, वो सब के सब कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, यानी जिन्हें आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। जब उन्हें आप अटैच कर लेते हैं फिर ही आप उनके साथ वर्किंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती हैं, वो सब की सब हार्डवेयर कहलाती हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। जितने भी नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स तो होते हैं लेकिन आप उनको फिजिकली नहीं देख सकते, मतलब उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उन्हें टच नहीं कर सकते। ये इनटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। नॉन टचेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जाहिर है जब इनको हम टच नहीं कर सकते तो फिर इसको हम फील भी नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। हार्डवेयर को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप, जितने भी नाम हमें पता हैं, ये सब के सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नामुकम्मल होता है, क्योंकि हार्डवेयर तो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं। अब इन तमाम कंपोनेंट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, इनसे काम लेने के लिए, इनको यूजेबल करने के लिए कि वो हार्डवेयर हमारे दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर सकें, जैसा हम चाहते हैं वैसी वर्किंग करें, उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन बनाया है। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब के सब हार्डवेयर हैं। लेकिन देखा जाए, इस सारे हार्डवेयर को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक रूह रखी है, सोल है। उस सोल के बगैर हमारे बॉडी का हार्डवेयर बिल्कुल बेकार है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितनी किस्म के होते हैं। आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, जैसे विंडोज़, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा इनकी फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं।
ان کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر اور دوسرے ہوتے ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر ان کی بھی فردر آگے دو ٹائپس آ جاتی ہیں، پیکج سافٹ ویئر اور کسٹم بلڈ سافٹ ویئر۔ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان تمام ٹائپس کے بارے میں کہ سسٹم سافٹ ویئر یا ایپلیکیشن سافٹ ویئر ایک دوسرے سے کس طرح سے مختلف ہوتے ہیں، کون کون سے سافٹ ویئر کس کس پرپز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر کا کمپیریزن۔ سسٹم سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کمپیوٹر میں ہونے والے تمام آپریشنز کو، تمام فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کمپیوٹر میں ڈیٹا انپٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کو سٹور کرواتے ہیں، ڈیٹا کو پروسیس کرواتے ہیں اور آؤٹ پٹ آپ ریسیو کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی فنکشنز کمپیوٹر میں پرفارم کیے جا رہے ہوتے ہیں انہیں سافٹ ویئر کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور جو سافٹ ویئر کمپیوٹر کے تمام فنکشنز کو، تمام آپریشنز کو کنٹرول کرتے ہیں ان سافٹ ویئر کو کہا جاتا ہے سسٹم سافٹ ویئر۔ یہ ہارڈ ویئر کے ڈفرینٹ فنکشنز کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے اور ان کو کام کے قابل بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارڈ ویئر خود کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ اس کو کام کے قابل بنانے کے لیے، اس کے فنکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپیوٹر میں سافٹ ویئر موجود ہوتے ہیں، اور وہ سافٹ ویئر کہلاتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر ہی تمام اپلیکیشن پروگرامز جو ہم کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم نے کوئی گیم کھیلنی ہے، جیسے ہم نے کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، یا ہم کوئی کیلکولیشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو کمپیوٹر میں ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں انہیں اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر میں ایگزیکیوٹ کیے جا سکیں۔ سسٹم سافٹ ویئر کی ضرورت کمپیوٹر کو ہوتی ہے کیونکہ کمپیوٹر نے اپنے تمام فنکشنز کو سسٹم سافٹ ویئر کی مدد سے ہی کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپریٹنگ سسٹم، یوٹیلیٹی پروگرامز، ڈیوائس ڈرائیورز۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جو یہاں ڈسکس نہیں کیے جا رہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو کمپیوٹر پہ ایک اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک لیٹر ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک اسپیسیفک ٹاسک ہو گیا۔ اس کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئر کہلاتے ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ ایسے سافٹ ویئر جو یوزر کے روٹین ٹاسک پرفارم کرنے میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں انہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی آفس میں ایک آفس اسسٹنٹ کے طور پہ کام کریں اور آپ کا روز کا کام یہ ہے کہ آپ نے کمپیوٹر پہ لیٹر ٹائپ کر کے ان کا پرنٹ نکالنا ہے اور آگے ان کو آپ نے سینڈ کرنا ہے، تو اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کمپیوٹر میں ایک سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اس سافٹ ویئر کو کہا جاتا ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو ایک یوزر کی اسپیسیفک پرابلم کو سالو کرتے ہیں۔ آپ کی اگر یہ پرابلم ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے، آپ کی پرابلم ہے کہ آپ نے کچھ کیلکولیشنز، ریزلٹس بنانے ہیں، اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہے، تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر کمپیوٹر میں استعمال کیے جاتے ہیں وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ یہ یوزر کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کمپیوٹر میں نہیں ہے تو کمپیوٹر پھر بھی کام کرتا ہے، لیکن یوزر اپنا ٹاسک پرفارم نہیں کر سکے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر کو اپنا ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ سافٹ ویئر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ہیں جن کی مدد سے ڈاکومنٹیشن کی جاتی ہے، اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر جن کی مدد سے اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں، ڈرائنگ اینڈ ڈیزائننگ سافٹ ویئر جن کی مدد سے آپ بکس کے ٹائٹل، ہینڈ بلز، بروشرز، بینرز، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو سسٹم سافٹ ویئر میں اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر کے تمام فنکشنز کو، ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو کام کے قابل بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو کسی یوزر کے پرٹیکولر ٹاسک کو
یا کمپیوٹر میں ایک اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی آگے دو اقسام آ جاتی ہیں، ایک کو پیکج سافٹ ویئر کہا جاتا ہے اور دوسرے کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ پیکجڈ اور کسٹم بلڈ یہ دونوں کی دونوں ٹائپس ہیں ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی، یعنی وہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر یوز کیے جاتے ہیں، ان کی فردر دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہیں پیکجڈ اور دوسرے ہیں کسٹم بلڈ۔ اب ان کا کمپیریزن دیکھتے ہیں کہ پیکجڈ میں اور کسٹم بلڈ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایسے سافٹ ویئر جو آف دی شیلف یعنی پہلے سے ہی پروگرام کیے گئے ہوں، پہلے سے ہی بنائے گئے ہوں، جن کو بہت ساری سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز یوزر کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کر پہلے سے ہی ڈیزائن کرتی ہیں، پہلے سے ہی ڈیولپ کر لیتی ہیں، وہ پیکج سافٹ ویئر کہلاتے ہیں، اور یہ پوٹینشیل یوزرز کے لیے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کو کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی سافٹ ویئر ریکوائرڈ ہے تو آپ سافٹ ویئر وینڈر سے جا کے وہ سافٹ ویئر پرچیز کر لیتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر کے اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، مائکروسافٹ نے یہ سافٹ ویئر تمام یوزرز کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کر پہلے سے ڈیولپ کر دیے ہوئے ہیں، آپ صرف ان کی سی ڈیز یا ان کے بارے میں سافٹ ویئر کو مارکیٹ سے خریدتے ہیں، سافٹ ویئر وینڈر سے خریدتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر لیتے ہیں۔ کسٹم بلڈ سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو آف دا شیلف پروگرام نہیں کیے جاتے، مطلب پہلے سے موجود نہیں ہوتے۔ جب کوئی ایسا ٹاسک آپ پرفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کے لیے پیکج سافٹ ویئر اویلیبل نہیں ہوتا، تو پھر آپ اپنے لیے یا اپنے ادارے کے لیے خاص طور پہ سافٹ ویئر ڈیولپ کروا لیتے ہیں۔ تو جب کسی ایک یوزر یا کسی ایک آرگنائزیشن کے لیے کوئی سافٹ ویئر خاص طور پہ ڈیزائن کروایا جائے، ڈیولپ کروایا جائے، اس کو کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسٹم بلڈ سافٹ ویئر پہلے سے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے، یہ کسی بھی ادارے یا یوزر کی نیڈ کو، اس کے ٹاسک کو، اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر خاص طور پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنیز ڈیولپ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بینکس میں جو سافٹ ویئر یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس، اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس، ان کی فیسز کے ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا ریٹیل چینز کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، میڈیکل سٹورز میں، بک سٹورز میں آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈفرنٹ ٹائپس کے سافٹ ویئر یوز کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہ پرٹیکولرلی انہی کے لیے ہی ڈیولپ کیے جاتے ہیں، تو ایسے سافٹ ویئر کسٹم بلڈ کہلاتے ہیں۔ تو جو سافٹ ویئر پہلے سے بنے بنائے موجود ہوتے ہیں وہ پیکجڈ کہلاتے ہیں، اور جو سافٹ ویئر کسی یوزر یا آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر خاص طور پہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں، انہیں کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے لیکچر نمبر 3 میں یہ ڈسکس کیا کہ ہارڈ ویئر کیا ہوتے ہیں، سافٹ ویئر کیا ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس کے سافٹ ویئر، ایپلیکیشن سسٹم سافٹ ویئر، پھر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی فردر ٹائپس پیکجڈ اور کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔